دے رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف منتخب ہو چکے ہیں اسپیکر کے لیے، اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں ہی آپ کو یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف آج اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، بلا مقابلہ یہ منتخب ہوئے ہیں۔ مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں اور انہوں نے اظہار خیال بھی کیا تھا، اور وہ تمام منصوبے جو کہ پچھلی حکومت میں تاخیر کا شکار رہے ان منصوبوں پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اور کہاں کہاں کس طرح سے کرپشن ہوئی اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے اور اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، پاکستان کا حامی اور رہوں گا، کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، میں اپنا فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری ایمانداری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ حلف برداری آپ نے دیکھی۔ اس سے پہلے ایاز صادق جو کہ چیئر کر رہے تھے اجلاس کو، اسپیکر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں راجہ پرویز اشرف۔ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے بھی آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک طرف آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کی، دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر خاصی گرما گرمی دیکھنے میں آئی اور ڈپٹی اسپیکر پر تشدد بھی کیا گیا، اور بھی کارروائی وہاں پر بھی جاری ہے۔ آج پنجاب کے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں آج راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور صورتحال پنجاب اسمبلی کی بھی آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوٹے مارے گئے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو، اور اس کے ساتھ تشدد بھی ان پر کیا گیا ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور نو منتخب اسپیکر راجہ پرویز اشرف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سب پر بٹھایا۔ میں اپنے قائد سیاست پاکستان کے مرد حر جناب آصف علی زرداری
Order in the house, please. خاموش. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت جمہوریت کے ہزاروں شہیدوں کے وارث جناب بلاول بھٹو زرداری کا ممنون، جنہوں نے خطہ پوٹھوار کے ایک سیاسی کارکن کو اس کرسی کا اہل جانتے ہوئے مجھے نامزد کیا۔ میں قائد ایوان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، پارلیمانی زعماء جناب اسد محمود صاحب، جناب مقبول صدیقی صاحب، جناب خالد مگسی صاحب، جناب اختر جان مینگل صاحب، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، جناب غوث بخش مہر صاحب، جناب نوابزادہ شاہ زین بھگٹی صاحب، جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، جناب اسلم بھوتانی صاحب، جناب علی نواز شاہ صاحب اور جناب محسن داوڑ سمیت اس معزز ایوان کے ایک ایک رکن کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ سب نے جمہوریت، حق اظہار رائے اور اس معزز ایوان کی سربلندی کی جدوجہد میں شامل اپنے ایک دیرینہ ساتھی کو اہل پاکستان کی امنگوں کی ترجمان 15ویں قومی اسمبلی کے 22ویں اسپیکر کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا۔ وطن عزیز، پاکستان کے ڈائمنڈ جوبلی سال میں یہ انتخاب اس لحاظ سے بھی تاریخ ساز اور یادگار ہے کہ یہ ہماری ملکی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس محترم منصب کا اہل جانا ہے۔ سو آج ہم نے اپنی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئی رسم کا آغاز کیا ہے، جہاں محض اقتدار کا جاہ و جلال ہی ہمارا مطمع نظر نہیں، بلکہ اس معزز ایوان کی توقیر اور تعظیم بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ بطور اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ میرے پیش نظر برطانوی تاریخ کے نامور مدبر اور دارالعوام کے مشہور اسپیکر ولیم لینتھل کے وہ تاریخی الفاظ بھی ہیں جب 1642 میں طاقت کے نشے میں چور ایک جابر بادشاہ چارلس اول کے سامنے اسپیکر لینتھل اپنے 5 ممبران کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہو گیا اور بادشاہ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اس ایوان میں نہ تو میری اپنی کوئی آنکھ ہے جو دیکھ سکے، نہ ہی اپنی کوئی زبان ہے جو بول سکے، سوائے اس کے جو یہ ایوان مجھے دکھاتا ہے اور مجھ سے بلواتا ہے، اس ایوان میں میں فقط اس ایوان کا خادم اور وفادار ہوں۔ یہ ہے اسپیکر کا وہ جو کردار جو 450 سال کے بعد بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسپیکر کے عہدے سے توقع کی جانے والی تمام تر غیر جانبداری، اس اہم منصب سے وابستہ بردباری اور ایوان اور اس کے ممبران کے تحفظ کے لیے اسپیکر کے طور پر کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی تمام روایت صرف اور صرف اس ایک واقعے سے برآمد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے آئین، نہ ہی ہماری قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں کہیں بھی کسٹوڈین کا لفظ موجود ہے، لیکن یہ کردار اسپیکر کے منصب کا لازمی جزو ہے۔
میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس کرسی کے لیے آج اس معزز ایوان نے میرا بلا مقابلہ انتخاب کیا ہے، اسی منصب پر سب سے پہلے قیام پاکستان سے بھی 3 روز قبل 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بلا مقابلہ اپنا پہلا سربراہ منتخب کیا۔ اور اسی مسند پر یہ ایوان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی منتخب کر چکا ہے۔ اپنے انتخاب کے موقع پر کیا گیا قائد اعظم کا خطاب جہاں مملکت پاکستان کا پہلا سرکاری اور قومی آئینی بیانیہ ہے، وہاں ریاستی ڈھانچے میں مقننہ کے مرکزی کردار پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ اس خطاب میں بانی پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ یاد رکھیے آپ خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں اور آپ کو ہی تمام اختیارات حاصل ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ بطور اسپیکر میری پہلی ذمہ داری اس ایوان کی خود مختاری، اس کو حاصل اختیارات کا تحفظ ہوگا۔ میری ناقص رائے میں ایسے تبھی ہو سکتا ہے جب مملکت اور عوام کو درپیش تمام اہم مسائل کا فیصلہ اس ایوان میں ہو، بند دروازوں کے پیچھے نہیں۔ جب آئین پاکستان کی دفعہ 91 کی ذیلی شق 6 کی حقیقی روح کو سامنے رکھتے ہوئے تمام وفاقی کابینہ صرف اور صرف اس معزز ایوان کو جواب دے، کسی فرد واحد کو نہیں۔ جب حکومت وقت عوام کے ان منتخب نمائندوں کی رائے کو مقدم جانے اور اپنی پالیسیاں پوری دیانتداری سے اس ہاؤس میں اور اس سے منسلک کمیٹیوں کو سامنے رکھے، اس پر مسلط نہ کریں۔ جب ایوان کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا جائے، ربر سٹیمپ نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا اہل پاکستان نے مملکت کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس ایوان کو منتخب کیا ہے۔ مسائل کا حل باہمی مشاورت اور مکالمے میں ہے، نفرت، عدم برداشت اور نعرے کی سیاست میں نہیں۔ بحیثیت سیاسی کارکن میری تربیت ایک ایسی جماعت میں ہوئی ہے جس کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 10 اپریل 1973 کو پہلے متفقہ آئین کی منظوری پر فرمایا تھا کہ ہمیں ایک ایسا سیاسی معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں مکالمے کو فروغ دیا جائے، منافرت کو نہیں، جہاں مختلف خیالات میں سمجھوتا ہو، محض آرائی نہیں، جہاں قومی اتفاق رائے کو فروغ دیا جائے، نفاق کو نہیں۔ اور یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب حکومت ادبی اکثریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بنیاد پر کی جائے۔ گزشتہ 3.5 برسوں میں ہم یہ تواتر سے کہتے آئے ہیں کہ یہ ایوان نامکمل ہے اگر اس میں اپوزیشن کی آواز شامل نہیں۔ آج بطور اسپیکر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ایوان میں اپوزیشن کی آواز کسی بھی ہیلے آزمائی سے دبائی نہ جائے بلکہ اسے سنا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ ہمیں مسائل کو اس ایوان میں لانا ہے اور اس ایوان سے باہر لے جا کر عوام کو تقسیم نہیں کرنا۔ انگریزی کا یہ مشہور مقولہ ہے، "The majority may have its way, but the opposition must have its say." ہمیشہ پیش نظر ہمیں رکھنا ہوگا۔ ریاست کے اداروں کے درمیان ادب اور باہمی مشاورت آئین پاکستان کی روح ہے۔ تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے پارلیمان کی تمام پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کو فعال اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی اس ایوان کی حقیقی طاقت ہے۔ فی زمانہ پارلیمانی سفارتکاری ممالک کے درمیان مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان میں موجود ایسے کئی زیرک اور مدبر شخصیات موجود ہیں جن کے ذریعے ہم خطے
اور عالمی سطح پر پاکستان اور اس کے جمہوری اداروں کا وقار بلند کر سکتے ہیں۔ پارلیمانی فرینڈشپ گروپس اور بین الپارلیمانی اداروں میں ہماری بھرپور شرکت سے یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک فعال پریس کے بغیر ایوان مکمل نہیں، سو میں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے بھرپور تعاون کا مشتاق ہوں اور سینئر صحافیوں کی رہنمائی بھی چاہوں گا۔ یقین رکھیے یہ ایوان حق کے اظہار رائے کا نگہبان اور محافظ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک فعال اور متحرک سول سوسائٹی کو حقیقی جمہوریت کی اساس قرار دیا۔ سو بطور سپیکر میری کوشش ہوگی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے پلیٹ فارم سے بار کونسلوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، مزدور تنظیموں اور طلبہ یونین سے اس پارلیمان کے روابط بحال رکھے جائیں۔ خواتین کی مؤثر شمولیت اس اسمبلی کی کامیابی کا راز ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ خواتین ارکان پوری تندہی سے ایوان کی کارروائی میں حصہ لیں گی اور خواتین ارکان کی پارلیمانی کاکس کے ذریعے پاکستان کی عورت کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اقلیت ارکان، نوجوان ارکان اسمبلی کو میں اپنی حقیقی طاقت سمجھتا ہوں، کیونکہ ان معزز ارکان سے میں توقع رکھتا ہوں کہ عوام کے پسے ہوئے طبقات کے مسائل کو وہ بلا خوف و خطر اس ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ معزز ارکان، پاکستان وقت کے ایک اہم دورہائے پر کھڑا ہے۔ اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے نا امیدی کے اندھیروں سے نکل کر ایک حقیقی روشن خیال، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے اور ترقی پسند پاکستان کو منتخب کرنا ہے، یا بہتان تراشی اور منافرت کی نظر ہو کر تقسیم در تقسیم ہو جانا ہے۔ اور یہ فیصلہ بطور عوام کے منتخب نمائندے آپ سب کو کرنا ہے۔ مجھے اپنی متحد قومی قیادت کی صلاحیتوں پر کامل یقین ہے، سو میرا ایمان ہے امانت نور جن کے سینوں میں زندہ ہے وہ صرف وہ حرف یقین لکھیں گے۔ امانت نور جن کے سینوں میں زندہ ہے وہ حرف یقین لکھیں گے۔ ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم لکھیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آنریبل میاں شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جناب اسپیکر، میں آپ کو اپنی طرف